بابل کی قدیم سلطنت میں جہاں دریائے فرات کی لہری شاہی محلات کو چوتی تھی اور آسمانوں کو چوتی مینار بادشاہوں کی شان بیان کرتی تھی، ایک ایسا نبی گزرا جس کی حکمت نے سلطنتوں کو ہلا دیا۔ وہ تھا حضرت دانیال علیہ السلام، اللہ کا وہ برگزیدہ نبی جو بنی اسرائیل کی غلامی کے دور میں پیدا ہوا تھا۔ تقریباً 600 قبل مسیح کے قریب یروشلم کی نزدیک دانیال علیہ السلام کا بچپن مصائب میں گزرا۔ جب بابل کی بادشاہ بخت نصر نے یروشلم فتح کیا تو وہ اور ان کی ساتھیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ دانیال علیہ السلام کی آنکھیں حکمت سے بھری تھی اور اللہ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ وہ بابل کے محل میں رہے مگر اللہ کی عبادت کبھی نہ چھوڑی۔ ایک دن بختی نصر نے ایک عجیب خواب دیکھا، ایک بہت بڑا بت جس کا سر سونے کا، سینہ چاندی کا، پیٹ پیتل کا، ٹانگیں لوہے کی اور پاؤں مٹی کی۔ بادشاہ نے جادوگروں کو بلایا مگر کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا اور اللہ کی مدد سے انہوں نے کہا، اے بادشاہ، یہ بت تمہاری سلطنت ہے جو سونے کی طرح عظیم ہے مگر ایک دن پتھر سے ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گی اور اللہ کی سلطنت ابدی ہے۔ بختی نصر حیران رہ گیا اور دانیال علیہ السلام کو محل کا سربراہ بنا دیا۔ مگر اصل واقعہ تو داریوش کی دور کا ہے، جب دانیال علیہ السلام بابل کے گورنر تھے۔ حسد کرنے والے درباریوں نے سازش کی۔ وہ جانتے تھے کہ دانیال علیہ السلام دن میں 3 وقت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے داریوش سے کہا، اے بادشاہ، قانون بناؤ کہ 30 دن تک کوئی بھی تمہاری سوا کسی کو سجدہ نہ کرے، جو کرے اسے شیر کی مان میں پھینک دو۔ داریوش نے دستخط کر دی مگر دانیال علیہ السلام نے اللہ کی عبادت نہ چھوڑی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کھول کر یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ درباریوں نے دیکھ لیا اور بادشاہ کو خبر کی۔ داریوش کا دل دکھی ہوا کیونکہ وہ دانیال علیہ السلام کی حکمت کا معترف تھا مگر قانون بدل نہ سکا۔ رات کا وقت تھا جب محل کی دیواریں لرز رہی تھی اور شیر کی مان سے چیخیں گونج رہی تھی۔ دانیال علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھا گیا اور مان میں پھینک دیا۔ مان میں درجنوں بھوکے شیر تھے جن کی آنکھیں خون کی پیاسے تھی۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ اب دانیال علیہ السلام ختم، مگر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، شیروں کے منہ بند کر دو۔ دانیال علیہ السلام مان میں گری اور شیر ان کی گرد آئے مگر انہیں چاٹنے لگی جیسے پالتو کتے۔ دانیال علیہ السلام بیٹھے اللہ کی حمد کرنے لگی اور رات بھر سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی، داریوش آیا، دل کانپ رہا تھا۔ اے دانیال، کیا تم زندہ ہو؟ دانیال علیہ السلام کی آواز گونجی، ہاں اے بادشاہ، میرے رب نے شیر کی منہ بند کر دی۔ داریوش حیران رہ گیا اور حکم دیا کہ دانیال علیہ السلام کو نکالو اور سازش کرنے والوں کو مان میں پھینکو۔ شیروں نے انہیں چیر پھاڑ دیا۔ داریوش نے اعلان کیا، دانیال کا خدا زندہ ہے۔ دانیال علیہ السلام کی عمر لمبی تھی، وہ تقریباً 100 سال جی اور اللہ کی عبادت میں رہی۔